نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے۔ میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں، ہمیں روز یاد کرتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرما دیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں بلند آواز سے بھری محفل میں درود پڑھنے لگ گیا، مجھے دیکھ کر جتنے اجتماع میں لوگ تھے سب نے بلند آواز سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ بس یہی اونچی آواز سے درود پڑھنے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میری بھی اور اجتماع میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، جب اجتماع میں آتے ہیں نا بلند آواز سے پڑھتے ہیں نا، چلو پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کا کون سا اجتماع ہے، کون سی محفل ہے، کون سا درس ہے جو بلند آواز سے درود پاک نہیں پڑھایا جاتا۔ درود پاک کی برکتیں بھی ہیں، اچھی محفلوں اور اچھے اجتماع کی بھی برکت ہیں۔ اللہ آج ہمارا جو بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے اپنے دربار میں قبول فرما لے اور اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین
کہاں کہاں کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے. آج میں آپ کو اتنا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید زندگی میں پہلی بار بہت سارے عاشقان رسول سنیں گے. اور درود پاک کی برکت سے کیا کیا مل سکتا ہے ذرا سمجھیے گا. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک محب نے بیان فرمایا، اور یہ ابو عبداللہ الرسا رحمت اللہ تعالی کی کتاب تحفہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں نے بغداد میں غریب بال بچوں والا شخص تھا مگر غریب تھا. اس کے متعلق سنا کہ وہ بڑا عبادت گزار بھی تھا مگر بڑا صابر بھی تھا. ایک رات وہ نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا بچے رو رہے ہیں. بچوں سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بیوی بچوں کو بلایا، واٹ از دا ریزن، کیا وجہ ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے. بیوی نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے بچے نیند سے اٹھ گئے ہیں اور یہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں. اچھا، اب ہم میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ واقعہ پیش آئے تو شکوہ، شکایت، کمپلین، یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ، اور لوگوں کے آگے بعض اوقات ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں. وہ کیسا کمال کا بندہ ہے، کہتا چلو کھانا نہیں ہے نا، نیند نہیں آ رہی، ایسا کرتے ہیں سب مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. کھانا نہیں تو کیا ہوا، آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ ہمارے بگڑے کام سنوار دے گا. یقین تھا نا، بلیف تھا. ہم بھی کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اس کے پاس آئی کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، آؤ نبی پاک کو یاد کرتے ہیں. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، یاد تو کرو نا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. پکارے تو صحیح نا نبی پاک کو. اب سب گھر والے مل کر، بیوی بچے سب مل کر درود پاک پڑھنے لگے. اب کیا ہوا، درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھیں تو بند ہوئی مگر قسمت جاگ اٹھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا. آقا دیدار میں ایک خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کل صبح سویرے مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، فلاں مجوسی کے گھر جانا، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، مانگی گئی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیرے نام پر یہ فرمان ہے کہ تجھے اللہ نے دیا ہے نا، اس میں سے میری مدد کر. وہ بندہ صبح اٹھا، پہلے تو بڑا فریش کہ پیارے آقا کا دیدار ہو گیا ہے، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا ہے، مگر پھر سوچنے لگا کہ نبی پاک مجھے کسی مجوسی، کسی غیر مسلم کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر پہ مجھے کیوں بھیج سکتے ہیں؟ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کنفیوز، دوبارہ سو گیا. دوبارہ سویا، خواب میں پھر پیارے آقا تشریف لائے. فرماتے جاؤ اس کے پاس، اسے کہو تمہارے لیے جو دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے میری مدد کر، میرا سلام بھی دینا اسے. دوسری بار پیارے آقا کا دیدار ہو گیا کہ اب تو جانا پڑے گا. اچھا، وہ مجوسی جو تھا آگ کی پوجا کرنے والا، وہ تھا بڑا مشہور آدمی، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار آدمی تھا، ون آف دا رچ پرسنالٹی آف دیٹ سٹی، اس علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا. یہ شخص، عبادت گزار شخص، درود پاک پڑھنے والا، وہاں پہنچ گیا. جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے رہتے، کاروباری لوگ آتے تھے جاتے تھے، بڑا گھر تھا اس کا. یہ وہاں جا کے یہ بھی کھڑا ہو گیا کہ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے بتائیے. کہتے نہیں، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے، اکیلے میں آ جائے. اکیلے میں بیٹھے. کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے میں تو انہیں نہیں جانتا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو اسلام بھی نہیں قبول کیا، میں تو ان کا پیغام بھی نہیں مانتا، میں تو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، آپ میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ مجھے تو یہ 2 بار میرے آقا خواب میں آئے ہیں، تمہارا ہی نام بتایا ہے، تمہیں ہی سلام کا کہا ہے، اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے. تمہیں دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ مجھے تو دعا بھی نہیں پتا کون سی ہے. چلو پھر اندر آ جاؤ. اس مجوسی نے ہاتھ پکڑا، اپنے کمرے میں لے گیا، اور کمرے میں جا کر کہتا ہے اب میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فوراً کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا. جتنے لوگ تھے نا، جو کاروباری لوگ آئے تھے، کہا دیکھو
میں مسلمان ہو گیا ہوں, میرے تم سب کے اوپر پیسے نکلتے ہیں, جو آج کلمہ پڑے گا سارے پیسے معاف, جو کلمہ نہیں پڑھتا میرے پیسے دو, تمہارا میرا تعلق ختم. بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا, ان کے سارے قرضے معاف ہو گئے. کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس نے پیسے دے دیے. اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو بلایا. اچھا, مجوسی مذہب میں بیٹے یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے معاذ اللہ. اس کے گھر میں کچھ دنوں پہلے ہی بیٹی اور بیٹے کی شادی ہوئی تھی. اس نے دونوں کو بلایا, کہا دیکھو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, مسلمان ہو چکا ہوں, تمہیں مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہارا میرا بھی رشتہ ختم. باپ بیٹے اور بیٹا کہتے ہیں ابا جان ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ نے کلمہ پڑھا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. فوراً دونوں کے درمیان جدائی کر دی, کیونکہ اسلام میں تو بھائی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. اب یہ سارا معاملہ ہو گیا. وہ بندہ کہتا ہے رکو تو صحیح, ساری کلمہ پڑھی جا رہے ہو, میرے کو تو بتاؤ معاملہ کیا ہے. نہ کوئی مجھے دعا کا بتا رہے ہو, نہ مجھے کوئی پیغام کا سمجھا رہے ہو. مجھے تو نبی پاک نے بھیجا, ابھی میری بات پوری ہوئی نہیں, آپ ساری کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. کہتا اب بتاتا ہوں دعا کیا تھی. وہ مجوسی کہتا ہے اب میں تمہیں راز بتاتا ہوں. یہ دونوں بھائی بہن کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی میرے گھر میں ہوئی. پورے شہر کو میں نے دعوت دی, بہت بڑا کھانا کیا. جب کھانے سے فارغ ہوئے, سارے مہمان چلے گئے, تو میں جب تھک ہار کے گھر پہ سویا تو میرے برابر میں کچھ مسلمان پڑوسی رہتے ہیں. مجھے ان کے گھر سے آواز آئی, ان کی بچیوں کی, اور بچیاں اپنی ماں کو کہتی کہ ماں, امی جان, ہم امام حسن کی اولاد سے ہیں, ہم آل رسول ہیں, ہم کئی دن سے بھوکے ہیں, ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی, سارے شہر کو کھانے پہ بلایا, اچھے اچھے کھانے کھلائے, ہم پڑوسیوں کو یاد بھی نہ رکھا. اب جب کہتا ہے میں نے یہ سنا نا, میں بے قرار ہو گیا. اپنے ملازمین کو بلایا, پوچھا بتاؤ برابر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. کہا ایک ماں ہے, 3 بیٹیاں ہیں. کہتے میں نے اچھا کھانا پیک کروایا, 4 جوڑے بھی نکالے, اور بھی ساز و سامان لیا. اپنے ملازمین کو کہا جاؤ جا کر دیکھاؤ. جیسے ہی کھانا پہنچا تو پھر میں کان لگا کر سننے لگا. بچیاں کہتی ہیں, اماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو پڑوسی نے کھانا بھیج دیا ہے, کھانا کھا لو. تو بچیاں کہتی ہیں ماں جی ہم کیسے کھا لیں, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ساتھ بھلا کیا ہے, اسے نبی پاک کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرما. اے اللہ اس نے سرکار کی آل کے ساتھ بھلائی کی ہے بروز قیامت, یا رب العالمین اس کے ساتھ تو بھی بھلائی کا معاملہ فرما. اللہ اکبر. یہ دعائیں کرتے رہے, اور یہ جو مجوسی تھا وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا سنتا رہا کہ ہم میں کوئی ہے جس کو پتا ہے میں نے کب مرنا ہے. کسی کو بھی نہیں پتا. اچھا کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ جناب میں کئی سال زندہ رہوں گا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جمعے کی نماز ہم مسجد میں آ کے پڑھ پائیں گے, یا کل جمعے کے بعد ہم میں سے کسی کا جنازہ ہونا ہے. کسی کو نہیں پتا نا. تو جب پتا نہیں ہے تو اٹ مینز میں آج بھی مر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب تو میں آج بھی مر سکتا ہوں نا. اب سوال ہے کہ اگر میں آج قبر میں جاؤں گا, مر گیا, تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. پاکستان میں بہت سارے لیونگ اسٹینڈرڈ ہیں, بہت سارے علاقے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا میں ہوں, یا مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن تھوڑا اور آگے میں چلا جاؤں جہاں پر بالکل غریب لوگ رہتے ہیں, یا بہت زیادہ اندر چلے جائیں جہاں جھونپڑیاں وغیرہ ہیں, تو وہ اس سے بھی لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں. تھوڑا آگے گارڈن وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں. آگے جناب ہم ڈیفینس وغیرہ کی طرف سے لوگ کہتے ہیں اپر کلاس کے لوگ رہتے ہیں. ایسے ہی نا, بلڈنگ میں رہتے تو میں سمجھ آ جاتا ہے یار یہ فلیٹ میں رہ رہا ہے تو اتنے کا فلیٹ ہے تو اس طرح کی پارٹی ہوگی. نہیں جناب بنگلے میں رہتا ہے تو اور مالدار ہے. دنیا میں رہنے کے کئی سٹینڈرڈ ہیں. علاقے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کس لیول کے لوگ رہتے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا, قبرستان میں 5-7 سٹینڈرڈ نہیں ہیں. دیر آر اونلی 2 سٹینڈرڈز. صرف دو طریقے, 2 کیٹیگریز ہیں. قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں, مگر اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. کوئی اور تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ نہیں جناب جنت کا باغ بھی نہیں ہے, دوزخ کا گھڑا بھی نہیں ہے, نارمل مٹی کی قبر ہے. نہیں, ہر قبر کے اندر یا تو عذاب ہو رہا ہے, یا وہ مزے میں ہے, یا وہ جنت کی نعمتوں میں ہے. اب سچے دل سے جتنے مجھے میرے بھائی یہاں سن رہے ہیں, اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, یا جو مجھے بعد میں سنیں گے, وہ اپنے آپ سے ایک سچا سوال کریں اور سچا جواب دیں. مجھے نہ دیں, اپنے آپ کو جواب دیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں, اگر میں مر گیا تو میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا.
دس از مین کوشچن. یہ سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ قبر جنت کا باغ نہ بنی نا تو آگے بھی سب بربادی ہو جائے گی. وی ہیو ٹو پاس دس ایگزامینیشن. کسی بھی صورت میں مجھے یہ امتحان پاس کرنا ہے. اتنے سارے نوجوان بچے ینگسٹر بیٹھے, قبر دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہوتی ہے. جیسے امتحان آئے تو ٹیوشن, تو اوور ٹائم, رات بھر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں, امتحان کے دنوں میں بہت ساری پرچیاں آتی ہوں گی, حضرت دعا کر دیں امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اتنی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو. اگر آپ اپنے امتحان میں جناب فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گی نا کلاس, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. جس کلاس کو 1 سال صرف پڑھنے کا تکلیف اٹھانی, اس کی اتنی فکر. مگر ایک امتحان ایسا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گئے نا, کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا, کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا, اور 1 سال کے لیے فیل نہیں ہوگے, قیامت تک کے لیے عذاب بھگتنا پڑے گا. ہم نہیں ہیں اس قابل. پلیز ان بچوں کے, ان اسٹوڈنٹ, تقریباً سب نے اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے نا, اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے امتحان کے بارے میں غور کر لو یار, کہ جب دنیا کے امتحان کے لیے اتنی فکر ہے تو قبر کی فکر کیوں نہیں کرتا میں؟ ادھر بھی تو امتحان ہوگا. اور ایک امیزنگ کمپیریزن آپ کو بیان کرتا ہوں. دنیا کے امتحان کا سوال پتا چل جائے, اس کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. 5 year پیپر, 10 years پیپر, گیس پیپر ہیں, لوگ الٹی سیدھی سورسیں لگا کر پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر کے امتحان کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے 3 سوال بتا دیے نبی پاک نے کہ صرف 3 سوال ہونے ہیں. من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی 3 سوال ہے نا. جواب بھی پتا ہے ہمیں. جواب کیا ہے کہ جب سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے, تو کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. اور ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا کوچ جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مبارک ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ یقیناً جواب ہمارا یہ ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے آقا ہیں, اے فرشتوں, انہی کا نام لے کر تو زندگی گزارتا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ سوال بھی پتا ہے, جواب بھی پتا ہے. مگر علماء کہتے ہیں اس دن جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. جو اللہ کو ناراض کر کے یا خدا نہ خواستہ ایمان ہی گوا کر قبر میں گیا ہوگا, تو وہ کہے گا ہائے ہاتھا لا ادری, ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. بتاؤ اس امتحان کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پیپر میرا پاس ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور امیزنگ بات, ایک اور عجیب بات, دنیا کے پیپر کی ڈیٹ آپ کو پتا ہے؟ فروری میں ہوگا, مارچ میں ہوگا, جون میں ہوگا, 12 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا, 15 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا. سب آپ کو کیا کہتے ہیں, وہ ٹیبل, ٹائم ٹیبل سب بتا دیا جاتا ہے. قبر کا امتحان کب ہوگا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میرا آج رات بھی ہو سکتا ہے, آپ کا آج رات بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسا امتحان ہے جس کی تیاری کا الگ سے ٹائم نہیں ملے گا. اس کا عقل مندی کا تقاضا پتہ ہی کیا ہے کہ میں روز تیاری کر کے ریڈی رہوں. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو صبح تو زیر زمین. ہمیں کیا معلوم آج قبر کا امتحان کل ہو سکتا ہے, تو ریڈی رہنا ہے. ایک اور کمال کا کمپیریزن, دنیا کا امتحان دو تو کئی مہینوں بعد رزلٹ آتا ہے, کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے. آپ کو پتا ہے قبر کے امتحان کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ ادھر جواب دے گا بندہ اور ادھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. جیسے ہی صحیح جواب ہو گئے نا, جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا دی جائے گی, جنتی کفن بنا دیا جائے گا. اور کتنی بڑی ہو جائے گی. جو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, بڑے پلاٹ کی تمنا رکھتے ہو, اس کا بڑا گھر, میرا چھوٹا گھر, جناب 200 گز کا گھر ہے, اس کا 500 گز کا ہے, اس کا تو جناب 1000 گز کا گھر ہے. اسی فکر میں مر گئے. ارے اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو قبر کتنی بڑی ہوگی. آقا فرماتے تا حد نگاہ. انڈرسٹینڈ کرتے ہو تا حد نگاہ؟ کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرو, اور کبھی بڑے لمبے سے میدان کے کونے پہ کھڑے رہو, آنکھیں کئی کلومیٹر دور تک دیکھ لیتی ہیں. جدھر تک نظر جائے گی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی. یوں رزلٹ آئے گا صحیح جواب دینے والوں کا. اور جس نے جواب نہ دیا, ٹائم نہیں لگے گا, اسی وقت اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی.
जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। बेनमाजी को आका फरमाते कब्र ऐसे दबाएगी, उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। है कोई हम में से ये अजाब सहने वाला? आज इधर इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, अल्लाह ना करे कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई चूहा ही आ जाए, है बगदड़ मच जाएगी। लेकिन बगदड़ जब मचेगी कि हमारे पैर हम उठ के भाग सकते हैं ना, मुर्दा तो उठ के भाग भी नहीं सकेगा, और उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू आ जाएंगे। और कैसे अजाब के ये जानवर होंगे, ये कीड़े होंगे, कैसे बर्दाश्त होंगे? प्लीज, बाकी सारी बातें सानवी हैं कि घर है कि नहीं, तो पैसे हैं कि नहीं, तरक्की है कि नहीं, वीजा है कि नहीं, और सहूलत है कि नहीं, गाड़ी कब मिलेगी, तो बंगला कब मिलेगी, सब चीजें बाद में। यार कब्र में तो अकेले जाना है, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं, दुनिया की हर सहूलत हो आपके पास और कब्र में कीड़े इंतजार कर रहे हो, क्या करना है इन सहूलतों का? अगर हलाल कमाकर अल्लाह को राजी करके थोड़े पर भी राजी रह गया तो इंशाअल्लाह अगर कब्र जन्नत का बाग बननी है तो वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है ना। हजारों साल, पता नहीं कितने साल कब्र में रहना है, फिर जाकर कब कब्र के बाद महशर, और इंशाअल्लाह कब्र रोशन होगी तो महशर में भी आसानी हो जाएगी। और जन्नत में चले गए तो देयर इज नो एंड। जन्नत में जो चला गया ना, कब्र की तो चले जिंदगी एक लिमिटेड है हशर के दिन तक, मगर जो जन्नत में गया, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा 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 जन्नत में रहेंगे। ना मौत आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना कमजोरी आएगी। तो हमें ज्यादा फिक्र किसकी करनी चाहिए? काश ये रजब का महीना हमारे दिलों में फिक्र आखिरत पैदा कर दे। तो आज इंशाअल्लाह हम अपने बयान में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कुछ चीजों में जल्दी करनी है। एक माइंडसेट बन जाता है कि जनाब जल्दी का काम शैतान, बिल्कुल ठीक है, दुनिया के मामलात में जल्दी का काम शैतान का है। सोच बचार के, तदब्बुर के साथ, समझ बूझ के फैसले करने चाहिए, मगर आखिरत के मामलात में जल्दी करनी चाहिए, तौबा के मामलात में जल्दी करनी चाहिए और उसकी फिक्र करनी चाहिए। आज मैं कुछ आपको वाकयात और हदीसें सुनाता हूं। पहले एक बड़ी कमाल की जो है ना जुमला सुनिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा ना इनके अल्फाज बड़े गोल्डन वर्ड हैं, और क्यों ना हो उनकी जबान, क्यों असर वाली ना हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जिन्होंने दूध पिया हो, उनकी जबान की फसाहत का आलम क्या होगा। सुनो, आप फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी क्या है? लुक एट द ब्यूटीफुल वे टू डिस्क्राइब। क्या कहते हैं? तुम्हारी जिंदगी क्या है? यही सांस ही तो है। अगर रुक जाएं तो तुम्हारे इन आमाल का सिलसिला भी खत्म हो जाए जिनसे तुम अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करते हो। अल्लाह पाक उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने अपना जायजा लिया और अपने गुनाहों पर चंद आंसू बहाए। ये कहने के बाद आपने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। 16 नंबर पारा है, सूरह मरियम है, आयत नंबर 84। अल्लाह फरमाता इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, हम तो उनके लिए गिनती कर रहे हैं। ये सांसें क्या हैं? ये गिनती है। जिस दिन गिनती पूरी हुई उस दिन जिंदगी खत्म। इससे मुराद क्या है? सांस, और आखिरी अदद जान का निकलना है। फिर घर वालों से जुदाई है और कब्र में दाखिल होने की आखिरी घड़ी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी कमाल का एक शेर मैंने पढ़ा कि ये जो सांस क्या चीज है, अगर ये सांस आ गई तो जिंदगी है, और सांस रुक गई तो बंदा दुनिया से चला जाता है। काश ये बात हमें समझ आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान सुने, बड़ों की बड़ी बातें हैं ना, सुने। कहां है वो लोग, कहां है वो खूबसूरत चेहरे वाले जो अपनी जवानियों पर इतराया करते थे? कहां है वो बादशाह जिन्होंने शहर बनाए और मजबूत दीवारों के जरिए उनको महफूज किया? कहां है वो सिपह सालार, वो कमांडर जो मैदान जंग में कामयाबियां समेटा करते थे? वक्त उन्हें जमीन में गाड़ चुका है। अब वो कब्र के तंग और अंधेरे घड़े में जा पड़े हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इन कामों में क्या करना है? जल्दी करनी है। कहते जल्दी करो, जल्दी करो, फिर नजात है, फिर नजात है। मगर आज हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली और फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। मरना है ना, तो मरने वाला भी ऐसे जीता है कि एक ही धुन है, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की हदीस है।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا حضور گناہگار افسوس کرتا ہے, یہ تو سمجھ آیا, نیک آدمی کیوں افسوس کرے گا؟ مرنے والے تو نیک بھی ہوں گے, گناہگار بھی ہوں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش اور نیکیاں کر لیتا, اور نیک اعمال کر لیتا, جو فضول باتیں کی تھیں, جو وقت ضائع کیا تھا, کیونکہ مرنے کے بعد تو اس کو اجر مل رہا ہوگا نا. ایک سبحان اللہ پر ایک جنت کا درخت مل رہا ہوگا, ایک یاسین شریف پر 10 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہوگا, کلمہ پاک پڑھنے پر نیکیوں کے انبار مل رہے ہوں گے, نمازیں پڑھنے پر ہر سجدے پر وہ نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. تو اسے یاد آئے گا کہ وہ جو میں پوری رات چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ کرتا تھا, وہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا, اور نیکیاں کر لیتا, اور نعمتیں ملتی. اور گناہگار کیوں افسوس کر رہا ہوگا کہ جب وہ گناہوں کے عذاب دیکھے گا, اسے مار پڑے گی, پنشمنٹ ہوگی, تو وہ کہے گا کاش میں گناہ ہی نہ کرتا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ ابھی سے اچھے کام کر لے, ابھی سے اس کی پلاننگ کر لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں ہم نے پہلی بار نہیں سنی ہیں. ہم جب بھی آخرت کی بات کرتے ہیں نا, یا اپنے ذہن میں پلان بھی کرتے ہیں, کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پلان اباؤٹ اور ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے پلاننگ کرنے کا یہ شاندار, اللہ کا میں کہتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج رجب کے شروع میں ہمیں اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخش دی. یہ بالکل زبردست ٹائم ہے کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھے فیصلے کریں. اب آج بات ہو رہی ہے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے, توبہ کا مہینہ بھی ہے, اللہ کا مہینہ بھی ہے, تو چلو یار زندگی بدلتے ہیں نا, جو ہو گیا پیچھے بڑی خطائیں ہوئی, لیٹس ڈو پازیٹو. لیکن شیطان کیا کرے گا؟ شیطان بھی تھوڑی راضی ہو جائے گا کہ سارے آج اجتماع میں آنے والے توبہ کر جائیں, آج سے نیک بن جائیں, گناہ چھوڑ دیں, آخرت کی فکر شروع کر دیں. نہیں, شیطان اپنا کام کرتا ہے, اور ہمیشہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. وہ کیا کرتا ہے کہ بس اگلے مہینے شعبان سے شروع کر دوں گا نماز, بس رمضان سے تو پکا بے نمازی بن جاؤں گا. اچھا کمال دیکھیں, ہمارے کھانے والے معاملے میں کوئی نہیں کہتا کہ یار کل سے کھانا کھاؤں گا, کھانا ابھی کھانا ہے, نماز رمضان سے شروع کرنی ہے. پیسے کمانے کی باری ہو, یار آج ہی کوئی طریقہ بتاؤ نا. بندہ کہتا ہے کل آنا, یار کل چھوڑ بھائی, ابھی بتاؤ نا کیسے پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں, کوئی اچھا کاروبار آج بتاؤ. نہیں, پیسے کمانے کے لیے آج کرنا ہے, راتوں رات امیر ہو, نیکیاں یار بعد میں کر لوں گا. باہر ملک کا ویزا لگانے کا کوئی بتائے, نیا کاروبار بتائے, بندہ کہتا ہے بھائی کل نہیں, آج نہیں, ابھی بتاؤ. اللہ اکبر. نیکیوں کے معاملے میں کل بعد میں, کل کبھی آئی تھی نہ کبھی آئے گی. یاد رکھیے گا, یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کلام, یہ فرمان یاد کر لو. فرماتے تسویف, ایک بڑا کمال کا لفظ ہے تسویف. اس کا مطلب ہے یہ سوچنا کہ میں ان قریب نیکیاں کر لوں گا. یہی تو کر رہے ہیں نا ہم, بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. مولانا صاحب بات بالکل اچھی کر رہے ہیں, میرے بیان پر بھی کسی کے دماغ میں شیطان یہ بات ڈال رہا ہوگا, یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں, بس تھوڑی یہ شادی وادی ہو جائے, بس یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے, تھوڑا سا بس یہ معاملہ نپٹ جائے, پھر بس میں اللہ ہی کروں گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تسویف, اس کا مطلب یہ سوچنا کہ ان قریب نیکیاں کر لوں گا, یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہے. شیطان کے لشکروں میں سے بڑا لشکر ہے. عموماً شیطان اس کے ذریعے آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کا خطرناک ایسا کمال کا وار ہے. وہ یہ نہیں کہتا توبہ نہیں کرنی. اچھا مثال کے طور پہ شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالے, اتنا اچھا بیان ہو رہا ہو کہ نہیں توبہ نہیں کرنی, تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی توبہ کیوں نہیں کرنی ہے. تو کہتا اچھا کرنی ہے, تھوڑے دنوں بعد کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مکار کا وار سمجھو, وہ ہمیں توبہ سے دور نہیں کرتا, بس تھوڑی سی نیت کو آگے بڑھا دیتا ہے. اور یہی شیطان کا وار ہے کہ ان قریب کر لوں گا, تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا, بس اب نہیں کروں گا. نہیں, ابھی کرنا ہے, فیصلہ آج کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب سنیے جہنم میں کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے رحمت اللہ تعالی, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اکثر جہنمیوں کی یہ پکار ہوگی, اُفٍ لِسَوْفَ اُفٍ لِسَوْفَ, یعنی تف ہے ان قریب پر, تف ہے ان قریب پر. مطلب یہ کہ ہم دنیا میں یہی کہتے رہے کہ کل کر لوں گا, کل کر لوں گا, ان قریب کر لوں گا. میرے اس انداز پر تف ہے, افسوس ہے, اور اسی انداز نے ہمیں نیک اعمال سے دور کر دیا. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہی کر رہی ہے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بس نماز شروع کر دوں گا, اگلے ہفتے سے شروع کر دوں گا, اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا, فلاں حرام کام تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا, بس کاروبار سیٹ ہو جائے پھر سود چھوڑ دوں گا, رشوت لیتا ہوں رشوت دیتا ہوں, بس ایک گھر بن رہا ہے گھر پورا ہو جائے پھر چھوڑ دوں گا. یہ کل نہیں آنی ہے, یاد رکھیے گا. یہ شیطان آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا.
اور اسی دوران موت آ کر آپ کو لے جائے گی. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. ایسا ہی ہوتا ہے, انسان پلاننگ کر رہا ہے. کئی لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی آسرے پہ قبر میں چلے جاتے ہیں کہ بس شراب تو پی رہا ہوں مگر تھوڑے دنوں میں چھوڑ دوں گا, بس یار تھوڑے دنوں کی بات ہے, جوا چھوڑ دوں گا. وہ تھوڑے دن آتے ہی نہیں ہیں, بلکہ گناہ میں اور بندہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے, یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے, اور اس میں جلدی کرنی چاہیے. یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی ہے, جو ہم جلدی نہیں کر رہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میں نے کہا تھا نا میں کچھ کام بتاؤں گا جن میں جلدی کرنی ہوتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں, غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں, فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے, یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے, یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے, یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے, یا اچانک موت آئے, یا دجال ظاہر ہو جائے, یا قیامت قائم ہو جائے. اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے. ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. کیا کمال کی باتیں. یہ 7 چیزیں کیسی ہیں, غور کریں. آدمی کیا کرتا ہے, کل کر لوں گا, تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا. کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے, اچانک پیسے چلے جاتے ہیں, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے, قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے, اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا, کوئی اللہ کا گھر بنا دو, کوئی نیکی کا کام کر لو, بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا. اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا, میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا. میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں, ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں. ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے, سارا زیرو ہو گیا, ادھر بھی جمع نہیں ہوا. تو مالداری فقیری سے پہلے, محتاجی سے پہلے کر لو, توبہ آخرت کی تیاری کر لو. آقا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے. مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. غریب تھے تو ٹھیک تھے, پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی, اغوا کرنے کا ڈر ہے, مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے, اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے. تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے, اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے, بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے, نیکیاں نہیں کرتا, گناہ کیے جا رہا ہے, اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا. ہم غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں, اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا, اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو خدا را یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے, زندگی سے فائدہ اٹھائیں. صحت دی ہے, صحت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے مالداری دی ہے, مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. آزاد سلامت ہے نا. اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں, ابھی رمضان آئے گا, ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے, ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ عبادت گزار تھے, ان کو عبادت یاد آ رہی ہے. اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں, پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے, صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ. آپ سنیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے.